رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے پڑھیں گے، یعنی 78 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ لعنا، یہ دیکھیں یہ ماضی مجہول ہے، پہلے لفظ پہ پیش ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے۔ لعنا لعنت کر دی گئی۔ کس کو لعنت کی گئی؟ الذین کفروا، ان لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا۔ اب کس کی طرف سے لعنت کی گئی؟ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف سے، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ علی لسانی، زبان پر، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ان پر لعنت کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کا جو کردار رہا ہے، اس پر ان کے انبیاء ان کو مسلسل لعن طعن کرتے رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ان کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور جن میں اب حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی فرمودات بار بار ملتے ہیں، جن میں اکثر ان کے علماء، احبار، صوفیہ مخاطب ہیں کہ بھئی تم تو سانپوں کے سنپولیے ہو، تمہارا حال تو ان قبروں جیسا ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھری بھی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے اپنے اوپر محض مذہبی لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، تمہارے اندر خیانت بھری ہوئی ہے، تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو بڑی بڑی بحثیں کرتے ہو اور بڑے بڑے گناہ کھلم کھلا کرتے ہو۔ یہ تو یہودی قوم اور ان کے علماء کی کردار کی جھلک ہے ان کے اپنے نبی کی زبان سے، اور دوسری طرف یہی نقشہ آج کل ہمیں اپنے علماء سو میں بھی نظر آتا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ذالکہ، یہ بما، بے کا مطلب ہے باوجہ اس کے، جو، ما کا مطلب جو، عصوا گناہ کیا، نافرمانی کی، وکانو، اور وہ تھے، یعتدون، حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے۔ کانو، وہ تھے، فعلو، جو بھی وہ کرتے تھے، لا یتناہون، روکتے نہیں تھے، ام منکرین، جو بھی وہ منکرات یعنی غلط کام کرتے تھے ان سے ان کو روکتے نہیں تھے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکتا رہے کہ کام غلط ہے یہ مت کرو، دیکھو ایسے نہ کرو، اس کی وجہ سے لازماً خرابی پیدا ہو جائے گی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ لا، یقیناً، بئس، بہت ہی برا تھا، ما، جو، کانو تھا، یفعلون، وہ فعل کرتے تھے۔ ترى کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ترى، تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو، کثیرا منہم، ان میں سے بہت زیادہ کو، یتولون، پھر جاتے ہیں کس کی طرف؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کی طرف پھرتے ہیں، ان کی دوستی کرتے ہیں، خود کافروں کے حمایتی بنے پھرتے ہیں اور اپنے لیے ان کی حمایت تلاش کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ لا، یقیناً، بئس، بہت ہی بری، انفسهم، جو انہوں نے اپنے نفس کے لیے جمع کی، ما قدمت، جو انہوں نے آگے بھیجی، لہم، ان سب نے۔ یہ تو جو ان کے کرتوت ہیں وہ سب اللہ کے یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا وبال ان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر، ان، یہ کہ، سخطہ،
غضب ہوگا اللہ کا علیہم ان پر، وفی العذاب ہم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فی العذاب عذاب میں ہم وہ سب خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، اور لو کاش اگر کانو وہ ہوتے یؤمنون ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور جو اس پر نازل کیا، متخذوہم اولیاء تو پھر انہوں نے ان یعنی کافروں کو اپنا ولی نہ بنایا ہوتا، ماں نہیں اتخذو بناتے وہ سب ہم ان سب کو اولیاء ولی یا دوست، ولیکن کثیرا منہم فاسقون لیکن ان میں سے اکثر یہ نافرمانوں پر مشتمل ہے، ولیکن اور لیکن کثیرا منہم ان میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں۔ لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، تم لازمی پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو اور ان کو جو وہ مشرک ہیں۔ لا یقیناً تا تم جدنا تم پاؤ گے اشد الناس سے سخت ترین شدید عداوتن دشمنی، کس کے لیے؟ للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور کس کو پاؤ گے؟ الیہود یہودیوں کو پاؤ گے، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی مکہ کے مشرکین بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن ان کی دشمنی تو کم از کم کھلی دشمنی تھی، ان کا دشمن ہونا ظاہر اور باہر دونوں طرف سے تھا، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں سے بدترین دشمنی جو تھی وہ یہود کی تھی، وہ آستین کے سانپ تھے، سازشی انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرکین مکہ سے کہیں آگے تھے۔ آج بھی یہود اور مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ اس قسم کی بت پرستی کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا، کہیں نہیں رہا، بت پرست تو صرف ہندوستان میں رہ گئے ہیں، لیکن یہ جو یہودی ہیں اب بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور ہندوؤں کا گٹھ جوڑ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور تم لازماً پاؤ گے دوستی کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ اور یقیناً تم پاؤ گے اقربہم قریب ترین مودتاً دوستی کے بارے میں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، قالوا انہوں نے کہا انا نصارا ہم تو نصارہ ہیں، یعنی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح کی شدید دشمنی اس وقت یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ویسی نصارہ نے نہیں کی۔ جو نجاشی تھا حبشہ کے خلیفہ جو تھے انہوں نے اس وقت مسلمان مہاجروں کو پناہ دی، اور مقوقس شاہ مصر نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے، ہرقل نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا احترام کیا، وہ چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں، اور نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس کا ذکر ہم آل عمران کی آیت نمبر 61 میں پڑھ چکے ہیں، وہ لوگ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوا تھے مگر ان کا رویہ انتہائی محتاط تھا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہیں تھی جو شدت یہودیوں کی مخالفت میں تھی۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی موجود ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ ذالک یہ بأن اس وجہ سے منہم ان میں قسیسین عالم بھی تھے، عیسائی عالموں کو قسیسین کہتے ہیں، رہبانن درویش بھی ہیں،
وَأَنَّهُمْ اور ان میں اس لیے کہ وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے تھے. یعنی عیسائیوں میں اس وقت تک علماء حق بھی موجود تھے اور درویش راہب بھی جو واقعی اللہ والے تھے. بحیرہ راہب عیسائی تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچانا تھا. اسی طرح ورقہ بن نوفل جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی اور بتایا تھا حضرت خدیجہ کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو وہی ناموس نازل ہو رہا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. ورقہ بن نوفل تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن وہ حق کی تلاش میں شام گئے، عیسائیت اختیار کی. وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے. یہ اس دور کے چند عیسائی علماء اور راہبوں کی مثالیں ہیں، لیکن وہ قسیسین اور راہبان اب آپ کو عیسائیوں میں نہیں ملیں گے. وہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اس کے بعد جو صورتحال بدلی اور صلیبی جنگوں کے اندر عیسائیوں نے جو وحشیت اور بربریت دکھائی اور عیسائی علماء اور مذہبی پیشواؤں نے جس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور جو اپنے قوم سے اس سلسلے میں کارنامے انجام دلوائے، وہ تاریخ کے چہرے پہ بہت ہی بدنما داغ ہیں. یہاں سے 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب انہوں نے سنی وہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی. اور اذا جب سمعوا انہوں نے سب نے سنا، ما جو انزلہ یہ ماضی مجہول ہے، نازل کی گئی تھی، الی الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق تم دیکھتے ہو کہ حق کی جو پہچان انہیں حاصل ہوئی ان کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے. ترا تم دیکھتے ہو، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہہ نکلتی ہیں، من الدم آنسوؤں سے، مما اس کی وجہ سے جو عرفوا انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق کی پہچان ان کو ہو گئی تھی. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. مکی دور میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو ان کے ذریعے انہیں وہاں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. پھر جب مدینہ منورہ میں اسلام کا غلبہ حاصل ہوا اور عرب میں امن قائم ہو گیا تو ان کا ایک وفد مدینہ آیا جو 70 افراد پر مشتمل تھا اور ان میں کچھ نئے مسلمان بھی شامل تھے. اور جب انہوں نے قرآن کو سنا تو حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی تھیں. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اور وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے. یقولون وہ کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب. لیکن میں آپ کو ربنا اور ربنا کا فرق سمجھاتی ہوں. جب ربنا با کے اوپر زبر آتی ہے تو کہا جاتا ہے ربنا اے ہمارے رب، اور اگر پیش آ جائے ربنا تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب. آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا پس تو لکھ لے، مع الشاہدین ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق اور کیا ہو گیا ہمیں جو ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس حق پر جو ہم تک پہنچ گیا. اور مالنا کیا ہو گیا ہمیں. دیکھیں یہ لفظ مالنا کیا ہو گیا ہمیں، مالکم کیا ہو گیا تمہیں، مالیا کیا ہو گیا مجھے، مالہم کیا ہو گیا ان سب کو، مالکا کیا ہو گیا تجھے، مالنا کیا ہو گیا ہمیں. لا نؤمنو ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو جانا پہنچ گیا ہے ہم تک، من الحق حق، ونطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین اور ہمیں تو بڑی خواہش ہے کہ تو داخل کر دے ہمیں ہمارا رب نیک کار لوگوں کے ساتھ. اور نطمع ہم طمع رکھتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں، ان کے یدخلنا دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مضارع مجہول ہے، ہم کو داخل کر دیا جائے. ربنا یعنی کون داخل کرے، ہمارا رب ہمیں داخل کر دے، مع ساتھ، قوم نیک لوگوں کی، صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کر لے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا
جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا۔ تو اللہ نے ان کو اس قول کے بدلے انہیں وہ باغات عطا کیے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پس اصحابہ عطا کر دیے، ثواب دے دیا اللہ نے، ہم ان سب کو اللہ نے، بے ماں اس کے بدلے جو قالو انہوں نے کہا، یہ جو الفاظ انہوں نے کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب کے بدلے میں کیا دے دیا؟ جنات تجری، ایسے جنات، ایسے باغات جن کے نیچے جاری ہیں، بن تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ اور ذالکہ یہ جزا بدلہ ہے، المحسنین نیک لوگوں کا، جو خوش قسمت نفوس اسلام قبول کر لیں اور اسلام کے بعد ایمان اور پھر ایمان سے آگے بڑھ کر احسان کے درجے پر پہنچ جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا یہی بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ والذین، اور وہ سب لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ سب لوگ ہیں جو اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں یا دوزخ والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔